نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو يعتکف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعتکاف دے بارے دے اندر فرمایا کہ اعتکاف گناہاں تو باز رکھدا ہے۔ اعتکاف جڑا ہے ایک گناہاں تو باز رکھدا ہے اور معتکف نو یعنی اعتکاف کرن والے نو تمام نیکیاں دا ثواب دتا جاندا ہے، تمام نیکیاں کرن والے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ دے اندر دو گلاں ارشاد فرمائی۔ پہلی گل فرمایا کہ جدو بندہ مومن مسلمان اعتکاف کے اندر بوے گا وہ گناہ تو بچ جائے۔ کدھر چوک وچ بیٹھا کسی دے خلاف جھوٹ صادر ہو گیا، کسی دے خلاف غیبت کر بیٹھا، کسی نو کوئی گالی دے بیٹھا، آپ روٹین دے اندر چل دیا پھر دیا کدھر اگے پیچھے بہ دیا کھلو دیا، پر میں جدوں او مسجد دی اندر بیٹھ کے اعتکاف دی حالت دے اندر ہوے گا، ایک تے سب تو بڑا فائدہ ہوے گا او گناہ تو بچ جائے گا، کیونکہ مسجد دے اندر بیٹھا ہوے گا، اعتکاف کرن واسطے بیٹھا ہوے گا، اس کا کام صرف اور صرف تلاوت قرآن مجید ہوے گی یا اللہ اور اس کے رسول دا ذکر ہوگا، سبحان اللہ تسبیح پڑھ رہے ہوئے گا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے درود و سلام پڑھ رہے ہوئے یا نوافل دے اندر مشغول ہوئے گا، یعنی وہ اپنا وقت جڑا نا عبادت دے اندر گزار رہا ہوئے گا۔ پہلا فائدہ انہوں کیا ہونا ہے کہ وہ گناہاں تو بچ جائے گا۔ دوسرے چلتے پھرتے جڑے انسان کو گناہ سرزد ہو جاتے نے انہاں گناہاں تو بچ جائے گا۔ اور فرمایا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کرن والے نو ساریاں نیکیاں دا ثواب دیتا جائے گا جس طرح نیکیاں کرن والے نو ثواب دیتا جاندا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثال کے طور پہ کسی دی کوئی فوتگی ہوئی ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ سی، چلا گیا ہے جا کے پڑھیا ایک شخص نے، ایک وہ مسجد کے اندر بیٹھے اعتکاف دیا کیونکہ وہ جا بھی نہیں سکتا، کوئی بیمار ہویا ہے دوسرا شخص چلا گیا ہے اس کا پتہ لے کے اللہ نے انہوں بھی ثواب عطا فرمایا، کوئی اور معاملہ ہویا ہے اس کے اندر کسی دی ہیلپ کر دیتی ہے اس کا بھی ثواب ہے۔ تے حضور فرماتے نے او باہر ہے او باہر جا کے کم کردا ہے اللہ تعالی اس کا اجر دیندا ہے۔ فرمایا پنڈ دے جو بھی معاملات ہون گے کوئی فوتگی ہوے گی لوگ جنازے دے اندر لے جان گے، فرمایا اگرچہ مسجد دے اندر اعتکاف کی حالت دے اندر بیٹھا ہوے گا لیکن بیٹھا مسجد دے اندر ہے رب تعالی انہوں اس جگہ دے اوتے بیٹھے ہوئے نیکی کرن والے دے برابر ثواب عطا نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اتنی فضیلت والی عبادت اتنی شانہ والی عبادت ہے انسان آ کے رب تعالی دی گھر دے اندر بیٹھ جاندا ہے آندے یا رب العالمین میں تیرے گھر آ گیا تو مینوں بخشنا ہے تے میں اتھوں جانا ہے تو میرے حال دے اوتے کرم فرمانا ہے تے میں اتھوں جانا ہے۔ جدوں انسان ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے سب کچھ چھڈ کے اس پاک ذات دی پاک پرتس دے اندر آ کے بیٹھ جاندے وہ میرا رب غفور بھی ہے رحیم بھی ہے بڑا کریم ہے بڑا مالک ہے تمام کائنات کا مالک ہے۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں اپنے بندیاں نو کبھی رسوا نہیں کرتا بشرط یہ کہ بندہ بندہ بن کے رہے انسان بن کے رہے ہر ٹائم ہر وقت رب نو ناراض نہ کرتا پھر کہ جنہ چیزاں تو رب قرآن دے اندر منع کرے انہوں علل اعلان کرے۔ مثال کے طور پہ شراب قرآن دے اندر حرام ہے علل اعلان پیتا ہو، جوا حرام ہے، سود خوری حرام ہے، قرآن اٹھا کے دیکھو قرآن دے اندر لکھیا ہے تو کوئی حلال سمجھ کے کر رہے ہیں تو آقا علیہ السلام دے غلام اللہ تعالی اعلان جھگ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں نا اور رب منع کر رہے ہیں قرآن دے تو اس رب دے سامنے شراب پی رہے ہیں آقا علیہ السلام دے غلام رب کو راضی کرنے والے کام نہیں یا ناراض کرنے والے کام دنیا میں اندر مثال طور دیتا ہے کہ اپنے کسی طالب کو آنا کہ بیٹا فلاں کام نہیں کرنا آنے ٹھیک ہے تو میرے سامنے بیٹا کرے میں انہوں دیکھ کے خوش ہوا گا یا ناراض ہوا گا یا تو آنے بھی کوئی بزرگ اپنے بچے کسی نے آتا ہے کہ پتر فلاں کام نہیں کرنا
تے او بچہ بھی تہاڈی اکھاں دے سامنے بیٹھ کے او حرکت کردا ہوے تسی اونوں ویکھ کے خوش ہووے گے یا ناراض ہووے اس تے راضی ہوو گے نہیں ہرگز راضی نہیں ہوے گے کہ ویکھو یار میں انہوں منع کیتا ہے اینو اینا آیا نہیں ہے میرے سامنے کام کرنے شروع کر دیتے نے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی دی ناراضگی دا یہی سبب بنتے ہیں کہ اللہ نے بار بار گناہاں تو قرآن دے اندر منع کیتا ہے کہ شراب نہیں پینی سود نہیں کرنا زناکاری نہیں کرنی چغل خوری نہیں کرنی وغیرہ وغیرہ جنہیں منہیات نے سارے کو بچنے ایسی الگ اعلان کر دے پھر لیکن جدو انسان اعتکاف دے اندر آ جاتا ہے اس عبادت دے اندر شامل ہو جاتے وہ سارے گناہاں تو محفوظ ہو جاتے گرچہ جتنے بھی گناہ ہیں کیونکہ مسجد کے اندر رب دے کر بیٹھ کے اس کا کم نماز پڑھنا ہوئے گا تلاوت قرآن مجید ہوئے گا سبحان اللہ دی تسبیح ہوئے گی درود پاک پڑھے گا رب بھی راضی ہو جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے گا آقا علیہ السلام نے غلام کل بھی روزہ ہے عصر دی نماز ٹائم جس نے اعتکاف کی نیت کی تھی یا کرنی ہے کوشش کرنا کہ عصر دی نماز پڑھ کے مسجد دے اندر ہی رہے دعائے خالق کی کائنات مالک السماوات اور مینوں اسی ساریاں نو عبادت کرن دی عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ